السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ مریم کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چوتھا علم غیب۔ ایک ہی نقطہ ہے جی، ایک ہی آیت میں سے ایک ہی بڑا اہم نقطہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو فرشتے کا پتہ نہ چلا، علم غیب نہیں تھا انہیں۔ یہاں ہر ایک کو علم غیب ہے جی، اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ یہ آیت نمبر 17 سے آ رہا ہے، پیچھے سے دیکھیں ان آیات کو کہ پھر مریم جو ہے نا وہ یکسو نے کہ مشرقی مکان میں چلی گئی، پھر ڈال دیا اپنے اوپر ایک پردہ، اور پھر 17 میں آ رہا ہے پھر ہم نے بھیجا اپنی طرف سے روح کو، فرشتے کو، وہ ان کے پاس ایک آدمی شکل بن کر آ گیا۔ اب فرشتہ آیا کھڑا ہے، حضرت مریم بڑی عبادت گزار ہے، ایک طرف ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنا اللہ کی طرف مگن ہے، سارا کچھ ہے، اور ایک دم وہ پردے کے جو انہوں نے ڈالا ہوا تھا اس کے سامنے ایک انسان آیا تھا، ایک بندہ آیا تھا، تو کہ نوجوان آیا تھا، تو پھر وہ بڑی ہوتی ہے وہاں، پریشان ہوتی ہے کیا کچھ ہے، اور یہی ہے آیت 18 میں، قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تو اسے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، من کا ان کن تو تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے۔ چونکہ فرشتہ تھا، شکل سے بڑا نیک لگ رہا تھا، ان کو لگا کہ یہ برا شخص بظاہر لگ نہیں رہا، لیکن چونکہ اکیلی تھی، نوجوان تھی، تو وہ ڈر تو لگا یہ کیا کچھ ہے سلسلہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا سلسلہ، تو ان کو پتہ نہ چلا یہ جو نوجوان انسان آیا ہے یہ فرشتہ ہے، تو لیکن پھر فرشتے نے خود بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں۔ اب یہاں پہ اگر علم غیب ہوتا تو انہیں پتہ لگ جاتا، بھی ڈرنے والی کیا بات تھی۔ تو پھر آگے 19 میں قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، وہ اور پھر کس لیے بھیجا ہوا ایک لڑکا عطا کروں، اگلی بات ہے۔ تو علم غیب مریم علیہ السلام کو نہیں تھا، اور کسی کو نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خود کلوائی ہے، اور یہ آیت نمبر 50 ہے، 59 ہے، سورہ نام ہے 6 نمبر کی، اس میں آپ کو دیکھیں یہ 2 آیات کو سب کو دکھائیں کہ کچھ اور غلطی ہے اس میں، تو کلا کہہ دو کہ نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے۔ یہاں پہ جناب خزانے لوگ بانٹ رہے ہیں، ان کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ 3 سال 2.5 سال شیب ابی طالب میں رہے، چمڑے کھانے پڑے، سب کچھ، کوئی نہیں تھا، کوئی خزانہ نہیں تھا، باقی سارا کچھ تھا۔ گھر میں یہ ہوتا تھا، خرچے کا مسئلہ تھا، باقی کچھ تھا۔ تو یہ مطلب چیزیں تھیں، کوئی خزانہ ان کے پاس نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، باقی کسی کے پاس کیا ہونے۔ اور ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ تو کہتے میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، کیا خود سے کہہ رہے ہیں غیب کی باتیں؟ تو یہاں کھڑا بابا ہے جو جانتا ہے، جو کس کو جاتا ہے، یہ سارا کچھ جو جی یہ فلانا جانتا ہے، فلانا جانتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ کسی کو کھ پتہ نہیں لگتا، صرف نذرانے لینے کے لیے ٹیویں بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ پھر یہی بات سورہ راف کی آیت 188 میں دیکھیں، یہ آتے ہیں کہ کہہ دیں کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفع اور نقصان کا، املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ مجھے اپنے نقصان کا اختیار ہے نہ فائدے کا، مگر جو اللہ چاہے ہو۔ اگر یہ اتنا اختیار ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا ہوا تھا کہ صحابہ کرام جن درے پہ کھڑا کیا گیا تھا، جگہ نہیں چھوڑنی، تو انہیں چھوڑ دی۔ اگر غیب کا علم ہوتا اور سارا کچھ ہے تو اسی وقت انہیں پتہ لگ جاتا ہے، وہ چھوڑا ہے تو پکڑ لیتے، اسی وقت انہیں کہتے تھے یہ کچھ تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر والد بن ولید نے دیکھا، وہ پیچھے سے چکر لگا کے آیا، وہ اس کو پورے احد کا چکر لگایا۔ یہ 1.5-2 گھنٹے کا پروسیس ہے جو اس نے پورا پہاڑ کا چکر لگایا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، وہ بھاگ رہے تھے مکہ کی طرف واپس، یہ جو قریش تھے، لیکن جب خالد نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا تو اس نے پہلے سے ریکی کی تھی کہ راستہ گیا، تو پیچھے سے آیا، کافی اس میں وقت 1.5-2 گھنٹے لگے۔ پیچھے سے آگے جب سارے مجاہدین اور مسلمان بیٹھے تھے کہ اب فتح ہو گئی ہے، تو ایک دم پیچھے سے حملہ کیا اور درہ خالی ہو چکا تھا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے، تو کتنا نقصان ہوا، آپ خود بھی زخمی ہوئے، صحابہ 70 شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، سارا کچھ۔ اور پھر آگے کن تو عالم الغیب ہو، تو میں نہ میں غیب جانتا ہوں، اگر ہوتا تو میں سب بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی نقصان ہی نہ ہوتا۔ تو یہ بڑی کلیئر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے۔ یہی بات حضرت ابراہیم کے بارے میں آئی ہے کہ پھر ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے خوشخبری لے کر۔ یہ سورہ ہود ہے 11 نمبر، اس کی آیت 69 سے آگے ہے، اور یہی مضمون 51 نمبر صورت ہے، اس کے آیت 24 سے 30 تک۔ ان آیتوں کو دیکھیں تو جب ان کے پاس آئے بھیجے ہوئے اللہ کے، تو انہوں نے کہا سلام ہے، تو پھر وہ بولا سلام، انہوں نے سلام کیا، اور پھر ان کے لیے وہ مہمانوں کے لیے حضرت ابراہیم ایک بچڑا تال کے لے آئے۔
اب بچڑا ہوا، اب کو فریزر تو تھا نہیں فریج جس میں سے انہوں نے گوشت نکال لیا ہوگا، قیمہ نکال لیا ہوگا. تو ایک جب دیکھا مہمان آئے، مہمان نوازی کرنی ہے، تو ایک بچڑا تھا جانور، اسے ذبح کیا، اس کے وہ جو پکایا تلا، اسے کباب بنایا، گوشت بنایا، جو کیا. کو 2 4 5 گھنٹے لگے ہوں گے اس کے اندر، ایسے تو نہیں 1 منٹ میں ہو گیا ہوگا. تو پھر وہ دیکھا ہاتھ نہیں ان کے بڑھتے، تو انہوں نے کہا بھائی ان سے ڈرے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. انہیں سب نے بیٹھے بچڑا ذبح کرتے وقت، کباب بناتے وقت، کھانا بناتے وقت نہیں پتہ لگا، تاکہ کھانا رکھ دیا اور نہیں کھا رہے تب بھی نہیں پتہ لگا. تو انہیں نہیں پتا تھا، حضرت ابراہیم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقیوں کو، یا ہر ایک کو پتہ ہے. کوئی ایسا چکر نہیں، کسی کو علم غیب ختم سرے سے ہے ہی نہیں. عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، اور جو سمجھتا ہے کوئی اور عالم الغیب ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. اپنی اصلاح کرے، نہیں تو ان آیتوں میں دیکھیں کیا کچھ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.